بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے اور گناہگاروں کے لیے اللہ تعالی نے جہنم، دوزخ اور دوزخ کے خوفناک عذابات تیار کر رکھے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو عطا کریں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا گزر ہوا۔ ایسے عظیم اور ایسی لازوال نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ سب سے پہلے جنت میں جانے کا شرف اور سعادت کس کو حاصل ہوگی، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے کے اندر یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انا اول من یفرع باب الجنہ، کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی سعادت اور شرف ہمارے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا اور جنت کے دروازے پر حاضر ہو جاؤں گا، اور میں جیسے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو خازن جنت کا خازن رضوان کہے گا کہ کون؟ تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خازن جنت کہے گا کہ مجھے اسی بات کا آپ کے لیے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، پھر دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوں گے، اور امتوں کے اعتبار سے سب سے پہلے ہمارے نبی کی امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی، اس کے بعد پھر دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ چنانچہ ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ مجھے بتلایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ غالباً یہ شب معراج کا واقعہ ہے، چونکہ معراج کی شب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی کہ نیک لوگوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، کیسے بالا خانے ملیں گے، کیسے دودھ کی، شہد کی اور شراب کی نہریں ہوں گی، کیسے بالا خانے ہوں گے، کیسی نعمتیں ہوں گی، وہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بتلائی گئی ہیں، جنت کی سیر کروائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کا معائنہ بھی کروایا گیا ہے کہ کس گناہگار کو، کس مجرم کو جہنم میں کیسے کیسے خوفناک عذابات دیے جائیں گے، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ معراج کا معلوم ہوتا ہے
تو جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ بتلایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی آپ کے ساتھ وہ دروازہ دیکھتا جس سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر، تم جنت میں میرے بعد سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہمارے نبی، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیگر انبیاء، اور امتوں کے اعتبار سے امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کی امتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اس لیے کہ مخلوق میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، تاکہ ہم بھی جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، تاکہ جہنم اور جہنم کے خوفناک عذابات سے ہماری حفاظت ہو۔ آمین ثم آمین۔